السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں آوازیں نو آڈیو سٹوری اور میں ہوں طاہرہ ریاض۔ آج کا ہمارا موضوع ایک بہت ہی اہم اور نازک قسم کا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا ہر استاد کو استاد کہا جا سکتا ہے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تعلیم و تدریس ایک بہت ہی معزز اور قابل ترین منصب ہے۔ استاد قوم کی بقا کا ضامن ہے۔ ہماری زندگیوں میں والدین اور اساتذہ کا کردار بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ والدین ہمیں اس دنیا میں لائے اور ہماری دیکھ بھال کی۔ اسی طرح ہماری شخصیت میں نکھار لانے کا اہم فریضہ ہمارے اساتذہ نبھاتے ہیں۔ میرا آج کا موضوع تھوڑا سا نازک ہے، چونکہ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے متفق نہ ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ استاد بہت ہی قابل احترام شخصیت ہے، مگر استاد کا استاد ہونا بھی تو ضروری ہے، جو استاد کہلائے جانے کے حقدار ہوں۔ اور جو لوگ استاد کہلائے جانے کے حقدار ہوتے ہیں، ان کی جتنی بھی عزت و تکریم کی جائے وہ کم ہے۔ اینڈ ٹیچنگ از سو نوبل پروفیشن ایز ویل۔ انہی کی انتھک محنتوں کے نتیجے میں قوم باز شعور بنتی ہے اور خوب ترقی کرتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا ہر استاد کو استاد کہا جا سکتا ہے؟ اس موضوع پر بات کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس سوال کی نوعیت کو سمجھا جائے اور اجاگر کیا جائے۔ چونکہ استاد مامائے قوم ہے، قوم کی تنظیم و تشکیل اور اصلاح میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا میں اپنے ہر استاد کو استاد ہی سمجھوں؟ اس لیے کہ استاد نسلیں سنوار بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو وہ استاد ہے یا پھر نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جسے سن کر ہمارے والدین اول تو ہمیں چپ ہی کروا دیتے ہیں، اور پھر اس پر کوئی بھی بات نہیں کی جاتی، اور یہ سوال وہی کا وہی رہ جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری طرح آپ کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے یا نہیں، اور آپ کے تجربات کیا ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ اس موضوع پر بات تو کی جائے، کیونکہ سوال اٹھایا جائے گا تو ہو سکتا ہے جواب بھی مل پائے۔ ہم سب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اچھی کارکردگی دکھانے والے طلباء کو انعام دیے جانے چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، مگر باقی طلباء کو حقیر سمجھنا، انہیں ڈیگریڈ کرنا، انہیں کسی قابل نہ سمجھنا کسی بھی استاد کے لیے اچھے خیالات کو ظاہر نہیں کرے گا۔ ہر بچہ اپنی ذات، قابلیت اور ذہانت میں بہت منفرد ہے۔ کوئی بھی آپ کے جیسا ہرگز نہیں ہو سکتا، مگر اساتذہ اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کی توجہ کا مرکز صرف ٹاپرز ہی بنتے ہیں۔ باقی کسی قابل نہیں اور نہ ہی توجہ کے اہل ہیں۔ اکثر اوقات وہی ٹاپرز اپنے ساتھیوں کو نیچا دکھاتے ہیں اور ان کی تذلیل بھی کرتے ہیں۔ ان کا یہ غیر منصفانہ رویہ مستقبل بگاڑنے میں کردار ادا کرے گا۔ اس پر تو یہ سوال بھی اٹھایا جائے کہ کیا کم مارکس لینے والے طلباء اپنے اساتذہ کی توجہ اور شفقت کے اہل نہیں ہیں؟ اسی طرح انہیں ضرورت سے زیادہ کلاس میں تنقید کا نشانہ بناتے رہنا کہ آپ کسی قابل نہیں ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب ان کی خود اعتمادی میں کمی اور ان کی حوصلہ افزائی میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ جب اساتذہ جانبدارانہ رویہ اپنائیں گے تو ان کی ناانصافی سے سبھی طلباء میں ناپسندیدگی اور ناراضگی کی وجہ بن جاتی ہے، جس سے دوسرے طلباء خود کی قدر نہیں جانتے اور احساس کمتری محسوس کریں گے، کیونکہ ان کی نظر میں کچھ مخصوص طلباء ہی ان کے اساتذہ کی ترجیحات کا مرکز ہیں۔ اساتذہ کا یہ رویہ اپنا کر طلباء کو نیچا دکھانا، انہیں کسی خاطر میں نہ لانا ان کی پریشانی میں اور ان کی بے چینی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ایسا رویہ اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں عوامی طور پر شرمندگی اور تذلیل کا باعث بنتا ہے، جو پھر ان کی عزت نفس اور اعتماد اور جذبات کو ایک طویل عرصے تک نقصان پہنچاتا ہے۔ اساتذہ کے ایسے منفی، غیر منصفانہ اور طنزیہ رویے طلباء پر نمایاں اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس طرح وہ سیکھنے کے عمل کو ترجیح نہیں دیں گے، چونکہ وہ حوصلہ شکنی اور اعتماد میں کمی کا باعث بننے والے رویوں کا سامنا کرتے ہیں، جس سے یہ ماحول طلباء کی تعلیم و تربیت کے لیے سازگار نہیں رہتا۔ ماحول میں پیدا ہونے والا تناؤ اضطراب میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور سیکھنے کے لطف کو کم کر دیتا ہے۔ مزید ان رویوں سے ان کی کارکردگی بہتر ہونے کی بجائے خراب ہوتی جاتی ہے۔ ان کی ذہنی حالت اور صحت پر طویل مدت کے اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں، جو ڈپریشن، اضطراب اور دماغی صحت کا دیگر مسائل میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ ان کا تنقیدی رویہ طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں اور تنقیدی سوچ کی صلاحیتوں میں خلل ڈالتا ہے۔
اسی طرح معاشرہ یا قوم ترقی کے بجائے تنزلی کا شکار ہوگی، چونکہ قوم کا بہترین مستقبل ان کے باشعور، بااعتماد اور قوم کو درپیش مسائل کا ڈٹ کر حل نکالنے والے نوجوان ہی تو ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات پر توجہ دینا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے رویوں کی طاقت کو پہچانیں اور تمام طلباء کے لیے ایک معاون، جامع اور مثبت تعلیمی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں جو طلباء کی ترقی اور فلاح و بہبود کو فروغ دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ان منفی رویوں کو پہچانیں تاکہ قوم کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہو اور وہ مزید ترقی اور کامیابیوں کی طرف گامزن ہوں۔ اس سلسلے میں اس بات کی اہمیت کو بھی اجاگر کرنا بہت ضروری ہے کہ انتظامیہ کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ ایسے اساتذہ جو بغیر کسی جوش اور جذبے کے استاد بن جاتے ہیں وہ اپنے طلباء پر بھرپور توجہ نہیں دیتے، اور بعض اوقات تو لوگ یہ سمجھ کر اس شعبے میں آ جاتے ہیں کچھ اور نہیں ہو رہا تو چلو ٹیچر ہی بن جاتے ہیں۔ ایسے میں ایک استاد کی اہلیت اور قابلیت کے بغیر بہت سے لوگ یہ پیشہ اختیار کر لیتے ہیں۔ بچے اپنے والدین سے اگر اپنے اساتذہ کے منفی اور سخت رویے کے بارے میں بات کریں تو اسے بے ادبی کے زمرے میں لایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق ایسے بچے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو استاد کے خلاف کوئی بات کریں۔ بجائے اس کے کہ وہ اس مسئلے کو تھوڑا سنجیدگی سے حل کریں، وہ اس پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ اسی طرح اگر انتظامیہ سے اس بارے میں شکایت بھی کی جائے تو وہ بچوں کو ہی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکالتے۔ ان کو تو چاہیے کہ سنجیدگی سے خود ایسے اساتذہ کی جانچ پڑتال کریں جو اپنے پیشے میں غیر سنجیدہ اور منفی رویوں کو اختیار کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بچوں کی جسمانی اور ذہنی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے، چونکہ کوئی بھی ان کی بات کو خاطر میں لائے بغیر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس موضوع کے بارے میں آپ کیا خاص رائے رکھتے ہیں؟ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر بات کرنی چاہیے؟ آپ اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے تجربات کے بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کریں تاکہ یہ ہم سب کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔